ہمارے چینل مفتی معظم علی قادری کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ حمد و صلات کے بعد آج کے اس مختصر سے درس کا موضوع ذائقۃ الموت کے متعلق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مطلب جس کے اندر روح ہے اس نے موت کا ذائقہ لازمی چکھنا ہے۔ اور یہ جو ذائقہ ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں یا تو یہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے یا سادہ ہوتا ہے، یہ تین ہی چیزیں ہیں۔ اب کوئی بھی چیز اس کا ذائقہ چکھیں تو وہ لامحالہ یا میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی یا سادہ ہوگی۔ تو اللہ نے جب فرمایا کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے تو پھر آخر کوئی نہ کوئی تو لذت اس میں ہوگی، وہ اچھی ہو یا بری ہو، سخت ہے یا نرم ہے، پھر کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ ہمارے کئی علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا منہ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کڑوا ذائقہ چکھا ہے یا میٹھا ذائقہ چکھا ہوا ہے۔ دور حاضر کی ایک مثال لے لیں، وہ 2-2.5 دن ایک جنازہ پڑا رہا، مفتی خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ، اور چہرے سے دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے واقعی یہ کوئی میٹھی چیز کھا کے لذت محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے ادھر گجرانوالہ میں نے ایک میت دیکھی، حاجی ابو دوس صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے لگتا تھا جیسے مسکرا رہے ہیں۔ جناب مشتاق احمد سلطانی صاحب ہمارے ایک بہت بڑے گزرے ہیں، خطیب ملک پاکستان کے مسلک اہل سنت کے، قسم بخدا جنازے میں ان کی شکل دیکھ کے صاف محسوس ہوتا تھا جیسے مسکرا رہے ہیں۔ آدھا سسٹم تو شکل دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ذائقہ جو چکھا ہے وہ کڑوا ذائقہ ہے یا میٹھا ذائقہ ہے۔ اب آئیے دوسری طرف ذائقۃ الموت کے متعلق میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ بندہ میدان جہاد میں ہو، اسے 300 تلواریں لگیں تو جتنا اسے درد ہوتا ہے اتنا ہی موت کے وقت انسان کو درد ہوتا ہے۔ یہ اتنی ایک سخت چیز ہے۔ حضور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کو 1000 زخم لگ جائے میدان جہاد کے اندر، اس کو اتنا درد محسوس نہیں ہوتا جتنا بستر مرگ پر مرنے والا درد محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جانیے کہ یہ کتنا ایک مشکل مرحلہ ہے جسے موت کہتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے سارے جسم کو کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اور اس کی جان نہ نکل رہی ہو، اسے درد محسوس ہو رہا ہو، پھر اسے پکا دیا جائے اور اس کی جان نہ نکل رہی ہو، اسے درد محسوس ہو رہا ہو، فرمایا وہ کاٹنے اور پکنے کا اتنا درد نہیں ہوتا جتنا مرنے کے وقت انسان کو درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میں جلدی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ صوفیاء کی بات، انبیاء کی بات ہی عرض کر رہا ہوں۔ ایک روایت ملتی ہے جب ابراہیم علیہ السلام پر موت آئی تو اللہ نے پوچھا، خلیل تو نے موت کو کیسا پایا؟ تو عرض کی، یا اللہ اگر ایک روئی ہو، تر گیلی روئی ہو، اس میں گرم لوہے کی سلاخ ڈالی جائے تو جو اس وقت روئی کا حال ہوتا ہے تقریباً مرنے کے وقت انسان کا اس طرح کا حال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ملتی ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے کلیم آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو عرض کی، یا اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بکرا ہو اور کوئی قصاب، کوئی کسائی زندہ اس سے کھال کھینچ لے، شاید بکرے کو اتنا درد نہ ہو جتنا مرنے وقت انسان کو درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔
یہ ایک اتنا انتہائی کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو موت آ رہی ہو اس کے جسم پر جتنا وہ غلبہ موت ہوتا ہے اس سارے جسم کو چھوڑو، ایک بال جو ہے جسم کا، جتنی درد ایک بال محسوس کر رہا ہے، اگر ایک بال کی درد بانٹ کر پوری اولاد آدم کو دے دی جائے تو پھر بھی بے برداشت نہ کر سکیں اور سارے کے سارے مر جائیں۔ یہ اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کا موت کے وقت۔ اس کے بعد یہ میں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، لیکن جو بندے نیک ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے، جنہوں نے نامہ اعمال اپنا اچھا رکھا ہوا ہے، سنیے ان کی موت کس طرح واقعہ ہوگی۔ صوفیاء فرماتے ہیں جس طرح کسی تر چیز سے بال نکالیں تو اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اسی طرح نیک آدمی کی جب روح نکلتی ہے تو اسے محسوس بھی نہیں ہوتا اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے زندگی نیک گزاری۔ اب دیکھیے مرنا تو ہے ہی بالآخر، یہ وقت تو آنا ہی آنا ہے نا۔ آیت پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ میرے درس کے آخری الفاظ اور آخری جملے ہیں، یہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے۔ وہ اولاد جس کے لیے ہم صبح دوپہر شام ایک کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہنے لگا کہ آپ کام نہ کریں، کام کریں، لیکن احساس زیادہ بچوں کا نہیں، زیادہ احساس اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ کام کرنا چاہیے، محنت مشقت مزدوری کرنی چاہیے، یہ دنیا بھی چلانی ہے، لیکن ساری توجہ انسان کس کی طرف نہ ہو جائے، اصل توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رہنی چاہیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں بچے جن کے لیے آپ صبح شام تگودو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جب بندہ فوت ہو جائے نا تو یہ نہلاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں محلے میں کسی کو نہلانا آتا ہے، تو بندہ پیسے دے کے نہلا دے گا، مسجد کا امام موجود ہے وہ آ کے میت کو نہلا دے۔ اب دیکھیے جن کے لیے ساری زندگی کام کیا، وہ جو بڑا قریب ساتھ ہو کر دوست بیٹھتے تھے، جو رشتہ دار ساتھ ساتھ رہتے تھے، جو کہتے تھے آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، اتنے قریب رہتے تھے، اب وہ بھی آپ کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا رہے ڈرتے ہوئے کہ یہ ایک میت ہے اور کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ دنیا میں ہی اس طرح ہو جاتا ہے، قبر میں تو ویسے ہی انسان اکیلا ہوتا ہے، مرنے کے بعد رش بھی ساتھ ہو تو کوئی آپ کے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، سارے ڈر رہتے ہیں، وہ ایک لمحہ ہی ہے، موت آنے کی دیر ہے، پھر کوئی نہیں کہتا یہ قاری صاحب پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ استاذ پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ میرا باپ پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ بس میت کو اٹھاؤ اور باہر رکھ دو، میت کو اٹھاؤ اور اب لے چلو جنازے کی طرف، اب میت کو اٹھاؤ اور قبر میں رکھ دو، یہ سارا کچھ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ قاری صاحب، وہ حافظ صاحب، وہ استاد جی، وہ باپ، وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ دوست، وہ چچا کا بیٹا، وہ کزن، یہ سارے رشتے ایک لمحے میں ختم ہوتے ہیں اور انسان کو ایک ہی نام ملتا ہے جی میت۔ اب میت کو ایسے کر دو تو آپ دیکھیے، بس سمجھانا آپ کو یہ تھا دوستوں کو پیچھے لگ کے گناہ نہ کرو، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے گناہ کا رستہ اختیار نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی گناہ کا رستہ اختیار نہ کرو۔ خدا شاہد ہے یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، قبر میں اگر کام آئیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کام آئیں گے، تو اگر قبر میں وہ کام آئیں گے تو ایک ظاہری بات بھی ہے، جو قبر میں کام آئے گا سب سے زیادہ اخلاص اس کے ساتھ رکھنا چاہیے، سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ کرنی چاہیے، سب سے زیادہ ہماری توجہ ہماری محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ وہ محمد بوٹا گجراتی نے اس کے متعلق کہا تھا، اس نے کہا میں سنیا یار دے دیس اندر اوکھیاں منزلاں پاریاں نے، ایک بند جے ملنی ہے کوٹھڑی جدے بوئے تے نہ کوئی باریاں نے، تے جدو بہار اچ خزان وال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹے ہی جگ سارا
کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ یہ واحد ایک رشتہ ہے جو قبر میں ساتھ دینے کے لیے آئے گا، تو آپ کو بھی زندگی میں سب سے زیادہ اسی رشتے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔